قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک و الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے ہفتہ وار درس حدیث و فقہ کے اندر ہمیں شامل ہونے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا مل کر بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اللہ رب العزت علم کے ساتھ دوستی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پچھلے درس قرآن میں، درس حدیث میں، درس فقہ میں ہم نے حدیث کے حوالے سے عبادت کے اندر میانہ روی اختیار کرنا، عبادت کے اندر درمیانہ پن اختیار کرنا، اور فقہ کے اندر ہم نے فرائض نماز، یعنی نماز کے اندر جو چیزیں فرض ہیں وہ سیکھنے اور پڑھنے کا شرف حاصل کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کو یاد رکھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو مختصر طور پر 1 منٹ کے اندر اندر دوہرا لیتے ہیں فرائض نماز کو۔ پہلا فرض ہے تکبیر تحریمہ۔ نماز کے اندر پہلا فرض کون سا ہے؟ تکبیر تحریمہ۔ دوسرا فرض ہے قیام، یعنی کہ اتنی دیر کھڑے رہنا کہ جتنی دیر میں فرض قرأت ادا ہو سکے۔ تیسرا فرض ہے قراءت، یعنی کم از کم قرآن مجید کی 1 آیت پڑھنا۔ اور چوتھا فرض ہے رکوع۔ رکوع کا مطلب ہے اتنا جھکنا کہ گھٹنوں تک ہاتھ پہنچ جائے۔ پانچواں فرض ہے دونوں سجدے اس طرح کرنا کہ ماتھا زمین پر لگا ہوا ہو اور دونوں پاؤں کی کم از کم 1 انگلی کا پیٹ زمین پر لگا ہوا ہونا یہ شرط ہے۔ چھٹا فرض ہے قاعدہ اخیرہ، یعنی کہ نماز جتنی بھی ہے 2 رکعت والی ہے، 3 والی ہے یا 4 والی ہے، اس کی ساری رکعتیں مکمل کر کے اتنی دیر تک زمین پر بیٹھنا کہ عبدہ و رسولہ تک تحیات پڑھی جا سکے۔ اسے کہتے ہیں مقدار تشہد۔ اتنی دیر بیٹھنا یہ فرض ہے، آخری یعنی کہ چھٹا فرض ہے۔ اور آخری فرض ہے خروج بسمعہ، کوئی کام کر کے نماز سے باہر آنا، اپنے کسی عمل کے ذریعے نماز سے باہر آنا۔ اور ہم کس عمل کے ذریعے نماز سے باہر آتے ہیں؟ سلام کے ذریعے۔ اچھا جی، تو آج ہم پڑھ رہے ہیں واجبات نماز۔ فرائض نماز پڑھ لی ہے اور اب واجبات نماز پڑھیں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ اگلے درس میں یا اس سے اگلے واجبات جس کا ختم ہو جائیں گے، اس کے بعد پوری نماز کا طریقہ، جس طرح کہ وضو کا طریقہ بتایا گیا تھا اس طرح نماز کا طریقہ بھی آپ کو بتایا جائے گا انشاءاللہ۔ واجبات اور فرائض، سب سے پہلے اس میں آپ کو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ واجبات اور فرائض میں فرق کیا ہے۔ واجبات اور فرائض میں فرق یہ ہے کہ حکم دونوں کا ایک جتنا ہے، اگر اس پر عمل کریں گے تو ثواب بھی برابر، اور اگر چھوڑ دیں گے تو اس کا گناہ بھی برابر۔ صرف اور صرف ثابت ہونے کے اعتبار سے جتنے اعلیٰ دلیل کے ساتھ فرض ثابت ہوتا ہے اتنی اعلیٰ دلیل کے ساتھ واجب ثابت نہیں ہوتا۔ صرف ثابت ہونے کے اعتبار سے واجب اور فرض کہا جاتا ہے، ورنہ اگر اس پر عمل کریں گے تو ثواب بھی واجب اور فرض کا برابر ہے، اور اس کو چھوڑیں گے تو اس کے چھوڑنے کا گناہ بھی فرض کا اور واجب کا برابر ہے۔ صرف اور صرف ماننے کے اعتبار سے ہمیں فرق ہے کہ اگر کوئی واجب کا انکار کرے گا تو گمراہ ہوگا، اور اگر فرض کا انکار کرے گا تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ صرف ماننے کے اعتبار سے اور اس کے ثبوت کے اعتبار سے
فرق ہے ثابت ہونے کے اعتبار سے کہ جتنی اعلیٰ دلیل کے ساتھ فرض ثابت ہوتا ہے اتنی اعلیٰ دلیل کے ساتھ واجب جو ہے وہ ثابت نہیں ہوتا. اگرچہ واجب کے ثابت ہونے کی بھی دلیل تھوڑی اعلیٰ ہوتی ہے لیکن اتنی نہیں، شبہ کی گنجائش ہوتی ہے بار. فرض کا منکر دار اسلام سے خارج ہو کر کافر ہو جاتا ہے، اور جو واجب کا منکر ہے وہ کافر نہیں ہوتا لیکن گمراہ ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کفر اور گمراہی دونوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. آج ہم نے پڑھنے ہیں واجبات نماز کہ نماز کے اندر کون سی چیزیں واجب ہیں. اور ایک اور فرض بھی ہے نماز کے اندر، فرض اور واجب کا، وہ یہ ہے کہ اگر فرض نماز کے اندر رہ گیا تو سرے سے نماز نہ ہوئی. فرض اگر رہ گیا تو سرے سے نماز ہوئی نہیں، دوبارہ نماز پڑھنا فرض ہے. لیکن اگر نماز کے اندر واجب رہ گیا اور آخری اتحیات کے اندر یاد آ گیا، اتنے تک اگر یاد آ گیا تو سجدہ سہو کے ساتھ نماز ادا ہو جائے. اگر سرے سے بھول گیا، سجدہ سہو بھی نہ کیا، واجب چھوٹ گیا، اب نماز جو ہوئی ہے دوبارہ نماز پڑھنا اب فرض نہیں رہا بلکہ دوبارہ نماز پڑھنا واجب ہو گیا. فرض اور واجب کا یہ بھی ایک فرق ہے کہ فرض رہ گیا تو سرے سے نماز نہیں ہوئی، دوبارہ اسی طرح جس طرح پہلے فرض کیا اب بھی اسی طرح فرض ہے. لیکن اگر ایک واجب چھوٹ گیا اور نماز پڑھ لی مکمل اور سجدہ سہو بھی یاد نہ آیا، اب دوبارہ نماز پڑھنا واجب ہے. اسی وجہ سے اس مسئلے کی طرف ائمہ کرام کی خصوصی توجہ مطلوب ہے کہ جب ایک جماعت ہو جائے اور بعد میں سلام پھیرنے کے بعد پتہ چلے کہ نماز نہیں ہوئی اور کسی واجب کی وجہ سے نہیں ہوئی، نماز کے اندر کوئی واجب چھوٹ گیا تھا اس وجہ سے نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی، تو اب صرف وہی لوگ دوبارہ جماعت کے اندر شامل ہو سکتے ہیں جو پہلے شامل تھے. اگر کوئی بعد میں نیا بندہ شامل ہو رہا ہے تو وہ اس جماعت کے اندر شامل نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ اب دوبارہ جو پڑھ رہے ہیں یہ واجب پڑھ رہے ہیں اور جو بعد میں آ رہا ہے اس نے ابھی تک فرض پڑھا. تو واجب والے کے پیچھے فرض والے کی نماز نہیں. یہ خصوصی توجہ کہ جب نماز اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے بھولنے کی وجہ سے نماز دوبارہ پڑھانی پڑتی ہے، تو پھر یہ غور کر لیا جائے کہ اگر فرض چھوٹنے کی وجہ سے دوبارہ پڑھ رہے ہیں تو سارے شامل ہو سکتے ہیں. لیکن اگر کسی واجب کی بنیاد پر نماز نہیں ہوئی تھی اور دوبارہ پڑھنا واجب تھا، اب وہ بندے تو شامل ہو سکتے ہیں جو پہلے تھے، ان کا فرض ادا ہو گیا، واجب اب انہوں نے پڑھنی ہے. اور جو ابھی پہلی دفعہ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں اور کسی وجہ سے لیٹ ہو چکے تھے، تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں غنیمت موقع مل گیا کہ جماعت سے رہ گئے تھے اب ہم شامل ہو جائیں گے، تو وہ اس جماعت میں شامل نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ واجب پڑھ رہے ہیں اور جو ابھی آ رہے ہیں انہوں نے فرض پڑھنا ہے. اور واجب کا درجہ کم ہے، فرض کا درجہ اعلیٰ ہے. امام کا ہر حال میں نماز کی حالت میں مقتدی سے اعلیٰ درجے میں ہونا یا کم از کم برابر ہونا یہ ضروری ہے. مطلب یہ ہے کہ امام اگر فرض پڑھ رہا ہے تو مقتدی واجب پیچھے پڑھ سکتا ہے، لیکن امام واجب پڑھ رہا ہو اور مقتدی فرض پڑھ رہا ہو تو اس طرح جائز نہیں ہے. امام فرض پڑھ رہا ہو، مقتدی نفل پڑھ رہا ہو تو اس طرح پیچھے ابتدا ہو سکتی ہے. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ امام نفل پڑھ رہا ہو اور مقتدی پیچھے آ کے فرض پڑھ رہا ہو. مطلب عرض کرنے کا یہ ہے کہ امام کی حالت کا افضل ہونا یا کم از کم برابر ہونا یہ ضروری ہے. امام فرض پڑھ رہا ہو تو مقتدی بھی فرض پڑھ سکتا ہے اس کے ساتھ، دونوں کی حالت برابر ہوگی. امام فرض پڑھ رہا ہو مقتدی واجب پڑھ سکتا ہے، امام کی حالت اعلیٰ ہوگی. امام فرض پڑھ رہا ہو مقتدی پیچھے سے نوافل کی نیت کر لے پڑھ سکتا ہے. لیکن امام کی حالت کم تر نہ ہو مقتدی سے. اگر امام اب واجب چھوٹ گیا تھا، امام دوبارہ جماعت کرا رہا ہے، اب امام واجب پڑھ رہا ہے، ایک بندہ ہے اس نے پیچھے فرض پڑھنا شروع کر دیا تو اس کے فرض ادا نہیں ہوں گے. اس کے یہ قابل حفظ ایک جو ہے وہ مسئلہ ہے، اس کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے. جب نماز ٹوٹ جائے کسی وجہ سے پتہ چلے کہ نہیں ہوئی تو غور کر لینا چاہیے کہ واجب کی وجہ سے نہیں ہوئی یا فرض کی وجہ سے نہیں ہوئی. اس کے مطابق پھر اگلا عمل طے کر لیا جا سکتا ہے. آج واجبات نماز جتنی ہمارے گنجائش ہوگی اتنی پڑھیں گے. سب سے پہلا واجب ہے تکبیر تحریمہ کے لحاظ سے. تکبیر تحریمہ تو ہے فرض. اب تکبیر تحریمہ میں لفظ کون سا پڑھنا ہے یہ واجب ہے. وہ کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کہنا. تکبیر تحریمہ تو ہے نا فرض، لیکن تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہنے کے ساتھ تکبیر تحریمہ کہنا یہ واجب ہے.
مطلق تکبیر تحریمہ فرض ہے، اور لفظ اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرنا یہ واجب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نام اور بھی ہیں، کوئی کہے اللہ اعظم، الرحمن اکبر، اس طرح کے اور بھی الفاظ ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ فرض ادا ہو جائے گا، لیکن واجب پہ چھوٹ جائے گا۔ اگر اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کی جائے گی تو فرض بھی ادا ہو جائے گا اور واجب بھی ادا ہو جائے گا۔ اچھا، تو دوسرا واجب ہے پوری الحمد پڑھنا، یعنی کہ سورہ فاتحہ کہہ رہے ہیں، ہماری عام زبان میں جس طرح الحمد بولا جاتا ہے، پوری الحمدللہ پڑھنا یہ نماز کے اندر واجب ہے۔ کہیں سے بھی قرآن پڑھ لینا یہ فرض ہے، قرآن مطلق یہ فرض ہے، اور الحمد پوری پڑھنا یہ واجب ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہوگی، جس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اور قرآن مجید کی آیت ہے فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن اتنا پڑھ لو جتنا آسانی سے ممکن ہو، جہاں سے بھی آسانی لگے وہیں سے قرآن پڑھ لو، تو کہیں سے بھی قرآن پڑھ لینا یہ فرض ہے، اور اس حدیث پاک کے مطابق سورہ فاتحہ پڑھ لینا یہ واجب ہے، پوری کی پوری سورۃ فاتحہ پڑھنا ابتدا کے اندر یہ واجب ہے۔ اگر کسی نے الحمدللہ رب العالمین کہا اور بھول گیا کسی وجہ سے اور رکوع میں چلا گیا تو اب اس کا فرض ادا ہو گیا اور واجب رہ گیا، آخر میں اگر سجدہ سہو کر لے گا تو نماز ہو جائے گی۔ تو وہ دوسرا واجب کون سا ہے؟ پہلا واجب ہے تکبیر تحریمہ کے اندر اللہ اکبر کہنا، اور دوسرا واجب ہے پوری الحمدللہ پڑھنا، یہ دوسرا واجب ہے۔ اور تیسرا واجب کون سا ہے؟ سورت ملانا، الحمد شریف کے ساتھ کوئی سورت ملانا، لازمی نہیں ہے کہ سورت ملائیں، بلکہ اس کے اندر علماء کرام نے تفصیل ذکر کی ہے فقہ کی کتابوں میں کہ اگر چھوٹی سورت ملا لے، مثلا سورۃ الکوثر یہ ملا لے، یا اتنی مقدار کی 3 آیات ملا لے، چھوٹی 3 آیت ملا لے، یا پھر ایک آیت اتنی بڑی ہو جو کم از کم چھوٹی 3 آیتوں کے برابر ہو جائے تو پھر بھی نماز کا واجب ادا ہو جائے۔ مثلا اگر کسی کو اور کوئی آیت قرآن کی نہیں آتی، الحمد شریف کے بعد صرف اور صرف آیت الکرسی آتی ہے، ایک بڑی آیت ہے، تو نماز کے اندر فرض بھی ادا ہو جائے گا اور واجب بھی ادا ہو جائے گا۔ تو تیسرا واجب جو ہے وہ ہے پوری الحمد شریف کے بعد جو ہے وہ سورت ملانا۔ اچھا جی، اور جو ہے چوتھا واجب وہ ہے جو الحمد کے بعد سورت ملائی جاتی ہے، الحمد کے ساتھ جو سورت ملائی جاتی ہے یہ واجب ہے کہ پہلی 2 رکعتوں میں ملائی جاتی ہے۔ یہ کیا واجب ہے؟ کہ پہلی 2 رکعتوں میں، اگر فرض ہم 4 پڑھ رہے ہیں تو پہلی 2 رکعتوں میں الحمد شریف کے بعد سورت پہلی 2 رکعتوں میں ملائی جائے، لیکن اگر کسی وجہ سے بھول گیا اور دوسری 2 رکعتوں میں اس نے سورت ملا دی اور پہلی 2 رکعتوں میں نہ ملائی تو فرض تو ادا ہو جائے گا لیکن واجب چھوٹ جائے گا، اور اس پر سجدہ سہو لازم آئے گا۔ سجدہ سہو کے ساتھ اگر کوئی امام جماعت کے دوران پہلی 2 رکعتوں میں سورت ملانا بھول جائے، اس کو چاہیے کہ نماز توڑے نہیں بلکہ دوسری 2 رکعتوں میں قرات کر لے اور پھر آخر میں سجدہ سہو کر لے، کیونکہ فرض ہے صرف مطلق قرات کرنا، اور پہلی 2 رکعتوں میں سورت ملانا واجب ہے، یہ فرض نہیں، اور واجب جو ہے وہ اگر چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کے ساتھ نماز ہو جاتی ہے۔ اب یہ واجبات تو آگے کافی سارے ہیں، لیکن کیونکہ واجب اور فرض کے اندر آپس میں فرق کے اندر بھی کچھ نہ کچھ سبب بن گیا ہے، اور یہ 3-4 واجبات بھی بن گئے، تو اگر زیادہ بیان کیے جائیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ یاد نہ رکھ سکیں، تو اس لیے اتنے ہی کافی ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ فرض اور واجب میں فرق یہ ہے کہ فرض اتنی اعلیٰ دلیل سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کا منکر کافر ہو جاتا ہے، اور واجب اتنی اعلیٰ دلیل سے ثابت نہیں ہوتا کہ اس کا منکر کافر ہو جائے بلکہ اس کا منکر گمراہ ہو جاتا ہے۔ ویسے فرض اور واجب کا ثواب بھی برابر ہے اور اس کو چھوڑنے کا گناہ بھی برابر ہے، اور اس کے علاوہ فرض اور واجب کے اندر یہ فرق ہے کہ فرض اگر چھوٹ جائے گا تو سرے سے نماز نہیں ہوگی، دوبارہ پڑھنا فرض ہے، اور اگر واجب چھوٹ جائے اور سلام سے پہلے پہلے، سلام پھیرنے سے پہلے پہلے، نماز توڑنے سے پہلے پہلے اگر یاد آ جائے تو
سجدہ سہو کر لے گا تو نماز ہو جائے گی، اگر سجدہ سہو بھی بھول جائے تو دوبارہ نماز پڑھنا واجب ہے، دوبارہ نماز پڑھنا فرض نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کا جو درس حدیث کا سلسلہ ہے اس کے اندر آج ایک خصوصی طور پر ترتیب کو چھوڑ کر یہ ذکر جو ہے درس حدیث آپ کے لیے منتخب کیا گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو طالب علم ہوتے ہیں مدارس کے، چاہے وہ حفظ کرنے والے ہوں یا وہ درس نظامی کرنے والے ہوں، تو ان کو وہ خود اپنے اندر احساس کم تری کا شکار ہوتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی ہمارا پروٹوکول نہیں ہے، یا ہم کو بی اے کی کلاس کے لوگ نہیں ہیں، یا ہم کو کم تر مخلوق ہیں، یا جس طرح لوگ آ کر ہمیں کم تر سمجھتے ہیں شاید واقعی ہم کم تر ہیں۔ اور کوئی کسی کے ہاتھ میں موبائل دیکھ لیا، کسی کو گاڑی میں سوار ہوتے دیکھ لیا، احساس کم تری کا شکار ہوتے ہیں کہ ہم تو سارا دن قرآن پڑھتے رہتے ہیں، یہ لوگ گاڑیوں پہ سوار ہیں، یہ موبائل چلا رہے ہیں، ان لوگوں کے پاس پیسہ ہے۔ تو اس چیز کے ساتھ اس پر آج ہم یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے پاس کون سی ایسی نعمت ہے جو دنیا کے کسی بھی بندے کے پاس نہیں ہے، تاکہ پھر ہم احساس کم تری کا شکار نہ ہوں، بلکہ ہم فخر محسوس کریں کہ کوئی کسی کا جانشین ہے، کوئی کسی کا جانشین ہے، لیکن اللہ نے ہمارے اوپر کرم کیا، ہم محمد عربی کے جانشین ہیں، ہم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثاء میں سے ہیں۔ اگر ہم اس کا حق ادا کر سکیں تو اللہ نے ہمیں بہت بڑا منصب عطا فرمایا ہے۔ تو ہمیں جو سب سے پہلے جو ہمارے دوست ہوتے ہیں نا، جو قرآن پڑھنے والے نہیں ہوتے، وہ ہمیں ملتے ہیں نا تو یہ لفظ بار بار کہتے ہیں کہ آپ صاحب تم نے دنیا میں کیا دیکھا ہے، تم نے دنیا میں دیکھا ہی کیا ہے۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ آؤ ہمارے ساتھ کہیں پہ چلیں، تماشے میں چلیں، کہیں پہ دعوت لاب کی محفل میں چلیں، آپ نے کیا دیکھا دنیا میں۔ تو آپ پھر ہمارے حفاظ کرام یا درس نظامی کے لیے کافی سارے بادشاہ وہ لوگ بھی خاموش ہو جاتے ہیں اور برتہ حیرت میں چلے جاتے ہیں کہ ہم اس کو کیا جواب دیں، حالانکہ ہمیں جواب دینا چاہیے۔ ہمیں اللہ نے زبان عطا فرمائی ہے کہ زبان دینے، یہ جواب دینے کے لیے ہے، تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا فضل ہے، جب صبح اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ کی کتاب کو دیکھتے ہیں۔ یہ کوئی جواب تھوڑا جواب ہے، تو ہم کیوں احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں؟ تو اسی احساس کمتری کو ختم کرنے کے لیے اور احساس برتری کو بیدار کرنے کے لیے آج کے درس حدیث ترتیب سے ہٹ کر کہ ہمارے جو ہوتے ہیں طلباء جب دیکھتے ہیں کہ فلاں کی نوکری لگ گئی، فلاں کو فلاں جاب مل گئی، تو کہتے ہیں کہ ہمیں بھی چھوڑ دینا چاہیے قرآن۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اور 5 سال 3 سال 4 سال ان کو اتنی تربیت دینی پڑتی ہے صرف اس وجہ سے کہ ان کو احساس ہی نہیں کہ ہمارے پاس کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے صدقے کائنات کو نعمتیں مل رہی ہیں، لا رب العرش جس کو جو ملا اسے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ حضور کی نعمت پوری کائنات میں بڑھ رہی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے دنیا کے اندر جتنی بھی نعمتیں تقسیم کی ہیں، سب سے بڑی نعمت میں نے اہل قرآن کو عطا کی۔ سب سے بڑی نعمت کس کو ملی ہے؟ اہل قرآن کو، اہل قرآن کو، اہل حدیث کو، حدیث والوں کو، قرآن والوں کو اور فقہ والوں کو، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین پڑھنے والوں کو اور دین پڑھانے والوں کو اللہ تعالیٰ کے محبوب نے سب سے بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں سمیعت رسول اللہ یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے خود سنا۔ آپ فرما رہے تھے اقرأوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامة شفیعا لأصحابہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے میری امت قرآن پڑھو، اے میری امت قرآن پڑھو، کیونکہ قیامت کے دن قرآن آئے گا، اپنے پڑھنے والوں کی رب کے حضور شفاعت کرے گا۔ قیامت کے دن قرآن شفاعت کرے گا۔ اب جو ہمیں کہتے ہیں کہ آپ نے کیا دیکھا، تو ہم تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے وہ چیز دیکھی جو قیامت کے دن ہمیں چھڑانے کے لیے تشریف لائے گا۔ ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیا دیکھا؟ اگر وہ جواب میں دے کہ ہم نے تو دنیا میں آ کے فلم دیکھی،
یا ہم نے دنیا میں آ کے ڈرامہ دیکھا یا ہم نے دنیا میں آ کے کوئی تماشا دیکھا، تو ہم پھر پوچھنے کے حقدار ہیں کہ یہ ڈرامے یہ فلمیں آپ کو بچانے کے لیے آئیں گی قیامت کے دن؟ تو یقیناً اس کا جواب نفی میں ہوگا۔ تو ہم کہیں گے آپ نے جو دیکھا وہ خود بھی غلط تھا، آپ کو بھی غلط کر دیا۔ ہم نے جو دیکھا دنیا میں بھی لذت پائی اور قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ کی حضور یہ شفاعت کرنے کے لیے تشریف لائے گا۔ تو پھر ہمیں یہ سمجھنا چاہیے نا کہ اللہ نے جو ہمیں عطا فرمایا وہ کسی کو بھی نہیں عطا فرمایا۔ اس لیے اساتذہ کرام کو 2-2 گھنٹے کے لیکچر دینے کی ضرورت نہ پڑے، آپ کو خود پتہ چلنا چاہیے، آپ کو خود یہ احساس ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہمارے پاس حاصل ہے اور کتنا بڑا منصب اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، یؤتی یوم القیامۃ قیامت بالقرآن واہلہ الذین کانوا یعملون بہ فی الدنیا۔ آپ فرماتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت کے دن قرآن کو اور اہل قرآن کو لایا جائے گا، قرآن کو لایا جائے گا اور اہل قرآن کو لایا جائے گا۔ الذین کانوا یعملون بہ، وہ اہل قرآن جو قرآن پڑھتے تھے اور قرآن کی حکم پر عمل کرتے تھے اور قرآن کی منع کردہ چیزوں سے رک جایا کرتے تھے۔ ایسے اہل قرآن جو قرآن پر عمل کرنے والے تھے ان کو لایا جائے گا، جو دنیا میں قرآن پر عمل کرتے تھے، لیکن حضور فرماتے ہیں تقدمہ سورۃ البقرہ و آل عمران، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران آگے بڑھ جائیں گی۔ تحاجان عن صاحبہما، اللہ کی بارگاہ میں وہ احتجاج کریں گی اپنے پڑھنے والوں کے لیے کہ اے اللہ ان لوگوں نے ہمیں پڑھا ہے، ہم تم سے گزارش کرتی ہیں کہ اس کو بخشش فرما کے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اب 2 صورتیں سے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران آگے بڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں احتجاج کریں۔ ویسے اس کا معنی جھگڑا بھی بنتا ہے، لیکن رب کی بارگاہ میں یہ گزارش کریں گی کہ اے اللہ یہ سورہ بقرہ کو پڑھتے رہے، سورہ آل عمران کو پڑھتے رہے، ہم دونوں صورتیں تیری بارگاہ میں حاضر ہو کر گزارش کرتی ہیں، یہ التجا کرتی ہیں کہ میرے مولا ان کو ہمارے سب کے بخش دے کہ ساری زندگی ہماری تلاوت کرتے ہیں۔ تو جو 2 صورتوں کی تلاوت کریں وہ تو قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں احتجاج کریں اور اللہ کی بارگاہ میں گزارش کریں کہ اللہ ان کو بخش دے، ان کی بخشش فرما دے۔ جو پورا قرآن پڑھے گا تو پورا قرآن کیوں نہیں آئے گا قرآن اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرنے کے لیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جامع القرآن ہیں ان سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، حضور فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے اعلیٰ وہ ہے جو قرآن خود سیکھتا ہے پھر آگے بچوں کو سکھاتا ہے۔ یہ سب سے بڑی پوسٹ ہے، یہ سب سے بڑی مسند ہے، یہ مسند تدریس جو ہے یہ سب سے بڑی مسند ہے۔ تو ہمیں احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے، اور جو ہمیں کم تر سمجھتے ہیں ان کو بھی اپنا قبلہ درست کرنا چاہیے، لیکن دوسرے اپنا قبلہ اس وقت درست کریں گے جب اہل قرآن کا اپنا قبلہ درست ہوگا۔ بندہ 3 سال 4 سال قرآن پڑھتا رہے اور جیسے ہی اس کا ختم مکمل ہو اس پر قرآن کا کوئی رنگ ہی نظر نہ آئے تو گویا کہ وہ کسی مجبوری کے اندر قرآن پڑھتا رہا ہے، مسرور ہو کر قرآن نہیں پڑھتا رہا، اس کو احساس ہی نہیں کہ میں کون سی کتاب پڑھتا رہا ہوں۔ قرآن جب ایک دفعہ جنہوں نے سن لیا تو ایک دوسرے کو چپ کراتے تھے، حالانکہ جن بڑے شور کرتے ہیں، جو حاملین حضرات ہیں وہ بھی اور تفاصیل بھی پڑھے جائیں، بڑی شور کرنے والی قوم ہے، لیکن وَإِسْرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ، جب جن پاس سے گزر رہے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے، جن جب آئے انہوں نے قرآن سنا تو بڑا مزہ آیا، ان کو بڑا سرور آیا، ایک دوسرے کو کہنے لگے خاموش ہو جاؤ رب کے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ تو اگر قرآن کو سمجھ آئے تو جن بھی مسرور ہو جائے، اور اگر کسی کا فیض کا پیالہ الٹا ہو جائے، 3 سال قرآن پڑھتے ہوئے حافظ قرآن کو بھی فیض نہ ملے، اس لیے اپنے فیض کا پیالہ سیدھا کریں اور اپنا احساس کریں، اپنے بارے میں سمجھیں۔ تو میرا نہیں بنتا خودی میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، علامہ اقبال صاحب فرماتے ہیں خودی میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن، اپنے خودی میں ڈوب جا غافل، یہ سر زندگانی ہے، تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔
اپنے آپ کے اندر غور و فکر کریں، اللہ نے آپ کو کون سا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ روایت فرماتی ہیں، الذی یقرأ القرآن وهو ماہر به مع السفرۃ الکرام البررہ۔ آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو قرآن پڑھتا ہے اور اس حال میں قرآن پڑھتا ہے تو اس کے بڑے اچھے تلفظ ہیں، بڑے مہارت کے ساتھ جب وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، وہ کہاں ہوگا؟ مع السفرۃ الکرام البررہ، وہ اللہ تعالیٰ کے عزت والے فرشتوں کے ساتھ ہوگا، وہ اللہ کے عزت والے فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وهو علیہ شاق لہ اجران۔ لیکن ایک ایسا بندہ ہوتا ہے کہ استاد صاحب کوشش کرتے ہیں، وہ خود بھی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ قرآن صحیح نہیں پڑھ سکتا، وہ قرآن کے اندر اٹک جاتا ہے، اس کی زبان کے اندر رکنت ایسی ہوتی ہے عجیب قسم کی کہ بار بار نئے نئے تجربات کرنے سے بھی اس کی زبان صحیح نہیں ہوتی، وہ قرآن مجید کا ماہر نہیں بن سکتا۔ حضور فرماتے ہیں قرآن پڑھنا اس پر دشوار ہے، لیکن مشکل اس کو پیش آتی ہے، کوشش کرتا ہے درست کرنے کی، لیکن اس کے باوجود اس قرآن کا ماہر نہیں بن، قرآن کے تلفظ کے اندر ادائیگی کے اندر مشکل پیش آ رہی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں لہو اجران، جو ماہر ہے اس کو 1 اجر ملے گا، جو مشکل کے اندر پڑھ رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 2 اجر عطا فرمائے گا۔ تو یہ ہے اس بندے کے لیے جو کوشش کرتا ہے لیکن تلفظ کی ادائیگی میں مشکل پیش آ رہی ہے۔ تو جو صحیح نہیں پڑھ سکتا، قرآن بے وفا نہیں ہے، قرآن لجپال ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ 2 اجر عطا فرماتا ہے، تاکہ کوئی بندہ بھی بہانہ نہ بنائے کہ میں تو قرآن کو چھوڑ کے جا رہا ہوں کیونکہ میں تو صحیح پڑھ نہیں سکتا، مجھے کیا ضرورت ہے پڑھنے کی۔ پڑھیں تو وہ پڑھیں جو قاری بن سکتے ہیں، پڑھیں تو وہ پڑھیں جن کی آواز اچھے ہیں، پڑھیں تو وہ پڑھیں جو ماہر ہیں، جو ادائیگی صحیح کر سکتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی نے یہ دروازہ بند کر دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ماہر ہو تو 1 اجر ملے گا، اگر ماہر نہیں ہو، مشکل ہے پڑھنا لیکن کوشش کر رہے ہو تو ماہر کو 1 اجر ملے گا، اور جو غیر ماہر ہے تلفظ کی ادائیگی کی کوشش کے باوجود صحیح نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ ماہر کے مقابلے میں اسے 2 اجر عطا فرمائے گا۔ یہ ہے قرآن مجید پڑھنے والوں کی شان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ 996 نمبر پر روایت ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار کا فرمان ہے یہاں پر ہم نے اپنا جو ہے وہ قبلہ درست کرنا ہے، یہاں پر ہم نے زندگی کا نصب العین بنانا ہے۔ یہ آخری حد سرکار نے بتائی۔ سرکار فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کتاب کے ذریعے، اسی قرآن کے ذریعے کچھ قوموں کو بلند مقام عطا فرماتا ہے، اور کچھ قوموں کو اسی کتاب کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ ذلیل اور رسوا فرما دیتا ہے۔ مطلب کیا ہے حدیث پاک کا؟ کہ جو چاہتا ہے کہ بلندی ملے، جو چاہتا ہے کہ رفعت ملے، جو چاہتا ہے کہ اونچا مقام ملے، وہ قرآن کا دامن پکڑ لے، اور جو ذلت وہ اپنے مقدر میں سمجھنا چاہتا ہے کہ میرے مقدر میں ذلت آ جائے، اس کے لیے چاہیے بے شک قرآن کو چھوڑ دے۔ لیکن حضور نے فرمایا اسی کتاب کے ذریعے تم نے بلند بھی ہونا ہے، اسی کتاب کے ذریعے تم نے نیچے بھی آنا ہے۔ اوپر کون جائے گا جو قرآن پڑھے گا، اوپر وہی جائے گا جو قرآن کے ساتھ زندگی بتائے گا، اور اوپر وہی جائے گا جو قرآن کی محبت دل میں بسائے گا، اور نیچے وہی آئے گا کہ اس کو ہدایت ملی، اس کو قرآن پڑھنے کا موقع ملا، لیکن 2-4 پروفیسروں کا لیکچر سن کے اس پر اتنا اثر کر گیا کہ قرآن کو اس نے پشت کر دی۔ حضور فرماتے ہیں اسی قرآن اٹھنا ہے، جس نے بھی تو قرآن کے ساتھ اٹھنا ہے، جس نے نیچے جانا ہے تو قرآن کی وجہ سے نیچے جانا ہے۔ اب یہ تمہارا فیصلہ ہے کہ قرآن کو پڑھ کے اوپر جانا ہے یا قرآن کو چھوڑ کر نیچے آنا ہے۔ اور یہیں پر موقع ہے وہ روایت بیان کرنے کا بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قال لصاحب القرآن یوم القیامت اقرأ ورتقِ، قرآن والے کو کہا جائے گا قیامت کے دن کہ قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جاؤ، قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جاؤ۔ فَإِنَّ مَنزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، تیرا مقام وہاں ہوگا جہاں پر قرآن کی آخری آیت پڑھے گا۔ قرآن کی آیت جہاں پر قرآن کی تلاوت ختم ہوئی، وہیں پر تیرے منازل کی انتہا ہوگی، جہاں پر کچھ لوگ ترجمہ کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک پڑھتے جاؤ، جہاں پر والناس کی سین ہوگی وہیں پر درجے کی انتہا ہوگی۔ میں یہ کہتا ہوں، میں گزارش کرتا ہوں، یہ حدیث پاک کا یہ ترجمہ نہیں ہے،
حدیث پاک کا یہ اگر ترجمہ ہوتا نا کہ والناس کے سین پر درجے کی انتہا ہے تو یہ ہوتا کہ فإن منزلہ عند ختم القرآن، کہ جہاں پر قرآن ختم ہوگا تیری منزل وہاں پر ختم ہو جائے گی. لیکن حدیث میں یہ الفاظ نہیں ہے. حدیث میں یہ الفاظ ہیں عند آخر آیت تقرأھا، وہ آیت جو تو آخر میں پڑھے گا وہاں پر تیرے منزل کی انتہا ہوگی. اس کا مطلب حدیث کا یہ ہے کہ اگر الحمد سے لے کر والناس کے سین تک تو نے پڑھا اور تو نے آس پاس دیکھا، جنت کے درجے اگر تیرے دل کو نہیں اچھے لگ رہے، تو چاہتا ہے کہ اس سے بھی اوپر جاؤں، تو دوبارہ سے قرآن پڑھنا شروع کر دے. الحمد سے لے کر دوبارہ پڑھنا شروع کر دے، پھر بلند ہو جا. جنت میں جہاں تیرا رہنے کو دل کرے کہ یہاں پر رہنا مناسب ہے، وہیں پر قرآن کی تلاوت ختم کر دینا، وہیں پر اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں مقام عطا فرمائے گا. یہ نہیں ہے کہ ختم ہو گیا تو منزل ختم اور مرتبے ختم ہو جائے گا، قرآن ختم ہو جائے گا، لیکن دوبارہ پڑھو گے تو دوبارہ مرتبے دوبارہ شروع ہو جائیں گے. تو حدیث پاک کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ آخری منزل اور آخری درجہ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا جہاں پر تو خود قرآن مجید کی اختتام خود کرے گا. جس آیت پر تیرا دل کہے وہیں پر چھوڑ دے. اگر ختم کے بعد بھی تیرا دل نہیں بھرا کہ اور مرتبے مجھے حاصل کرنے چاہیے، تو دوبارہ پڑھنا شروع کر دے. جہاں پر جا کر قرآن مجید کی تلاوت کی انتہا ہوگی وہیں پر تیرے مرتبوں کی انتہا ہوگی. اور یہ حدیث پاک حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. اب ایک سورت کی یہ فضیلت آپ سن لیں. کان رجل یقرأ سورۃ الکہف، حضور فرماتے ہیں کہ ایک بندہ، حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں کہ ایک بندہ حضور کے زمانے میں سورہ کہف کی تلاوت اکثر کرتا تھا. وعنده فرس مربوط بشطنین، اس کے پاس ایک 2 رسیوں کے ساتھ باندھا ہوا گھوڑا کھڑا تھا. فتغشته سحابۃ فجعلت تدنو، اچانک سورہ کہف پڑھتے پڑھتے بادل آ گئے اور انہوں نے اس کو گھیر لیا اور اس کے آہستہ آہستہ قریب ہونا شروع کر دیا. بادلوں نے، بادل قریب ہوتے گئے. وجعل فرسه ينفر منها، ان بادلوں کو دیکھ کر اس کا گھوڑا جو ہے نا وہ بھاگنے لگا. فلما اصبح، جب صبح ہوئی، اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا وہ صحابی رسول. فذکر ذلک لہ، اور حضور کو عرض کیا، اس بات کا ذکر کیا، یا رسول اللہ اسی طرح میں سورہ کہف پڑھ رہا تھا تو بادل قریب ہوتے گئے، میرا گھوڑا جو ہے وہ بے چین اور مضطرب ہو گیا. حضور فرماتے ہیں فقال تلک السکینۃ تنزلت القرآن، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کا سکون ہے جو قرآن پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے. ظاہراً دیکھنے میں تو بادل نظر آ رہے تھے، لیکن حقیقت میں یہ رحمت کے بادل تھے، یہ سکون اور سکینت کے بادل تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا سکون تمہارے اوپر نازل فرمایا. یہ دنیا کے اندر بارش برسانے والے عام بادل نہیں تھے، بلکہ رب کی رحمت کے بادل تھے. اور پھر آخری حدیث پاک جو 1000 نمبر پر علامہ صاحب لے کر آئے اپنی کتاب کے اندر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب. ترمذی شریف کی روایت ہے، یہاں پر 1000 نمبر پر بلائے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ بندہ کہ جس کے پیٹ کے اندر قرآن کا ذرہ سا حصہ بھی نہیں ہے، ایسا بندہ جس کے مطلب یہ ہے کہ کسی کو ایک آیت ہی یاد نہیں ہے کہ قرآن مجید کا ایک لفظ بھی یاد نہیں ہے. حضور فرماتے ہیں کل بیت الخرب، اس کی مثال اجڑے ہوئے گھر کی طرح ہے. ایسا گھر جس کے اندر کوئی نہیں رہتا، اجڑا ہوا گھر. تو مطلب یہ حدیث پاک کا کہ جس نے اپنے سینے کو آباد کرنا ہے، جس نے اپنے دل کو آباد کرنا ہے، جس نے اپنے دل کی بستی کو آباد کرنا ہے تو رب کے قرآن کے ساتھ آباد کرے. جس طرح گھر آباد ہوتا ہے رہنے والوں کے ذریعے، گھر کی صفائی کرنے والے ہوتے ہیں، گھر کے اندر بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، گھر کے اندر بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں، گھر کی ایک رونق ہوتی ہے. لیکن اجڑا ہوا گھر کون سا ہوتا ہے؟ جہاں پر کوئی بھی رہنے والا نہیں ہوتا، کوئی بھی اس کے پاس سے گزرنا بھی پسند نہیں کرتا. تو اپنے دل کو ویران نہ کرو، بلکہ قرآن کی تلاوت سے اس کو آباد کرو، اس کے اندر آباد کاری کرو، دل کی دنیا کو آباد کرو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پڑھنے کی اور اس کی شان کو سمجھ کر قرآن پڑھنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. اور قرآن کو آج اس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ایک حدیث بھی ہوتی تو کافی تھی. کثرت کے ساتھ آپ نے احادیث کریمہ کا جو ہے وہ سماعت کیا درس. تو اس کے بعد اب ہمیں قرآن پڑھنا ہے تو دل لگا کے پڑھنا ہے، اور کسی کو اپنے سے بڑا سمجھ کر نہیں. کہ کوئی اگر جا رہا ہے کسی چیز پر سوار ہے تو یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو دیکھنے لگ جائیں کہ ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، یہ بڑی چیز ہے جی.
تو یہ کوئی چیز نہیں ہے. آج بھی اگر ایک بندہ یونیورسٹی جا رہا ہے، اگر وہاں پر شریعت کی مخالفت نہ ہو تو یونیورسٹی میں پڑھنا جائز ہے، کالج میں پڑھنا بھی جائز ہے، سکول میں پڑھنا بھی جائز ہے. لیکن لوگوں کی جو ترجیحات ہیں وہ تبدیل ہو چکی ہیں. جو سکول جا رہا ہے اس کے لیے موٹر سائیکل ہے، جو یونیورسٹی جا رہا ہے اس کے لیے کار ہے. لیکن جو مدرسے میں آنے والا ہوگا وہ پریشان کھڑا ہوگا، اس کو پیدل آنا پڑے گا. تو پھر رحمت کی آواز آتی ہے کہ تو پریشان نہ ہو، ایک کے لیے کار آ گئی، ایک کے لیے موٹر سائیکل آ گیا، تو مدرسے کی طرف قدم بڑھا تو صحیح، رب کے فرشتے تیرے قدموں کے نیچے اپنے پاؤں پر بچھا دیں گے. تو یہ اپنی جو ہے نا اپنی آپ شان سمجھیں، اپنا مقام سمجھیں، شعور کی دنیا میں آ جائیں، لاشعوری سے نکلیں اور شعور میں آ جائیں. جس کے پاس قرآن ہے اس کے پاس دنیا کی سب سے بڑی دولت موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی شان کو سمجھ کر اس کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.